اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ثبوت اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. یہ ترجمہ ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت محبت فرمانا ہے، محبت کرنا ہے. تو محبت بھی اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. لیکن یہاں ایک بات یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ صفت جو ہے اس کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت مشیت ہے. مشیت چاہنا ہے. اللہ جب چاہتے ہیں جب محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تب محبت فرماتے ہیں. اور یاد رکھیں جب کسی صفت کا تعلق مشیت سے جڑ جائے یا کسی سبب سے جڑ جائے تو ہر وہ صفت جس کو جوڑ دیا جاتا ہو اللہ کی مشیت سے یا جس کا تعلق کسی سبب سے جوڑ دیا جاتا ہے تو اس کو صفات فعلیہ کہا جاتا ہے. ایسی صفت جس کا تعلق اللہ کے افعال سے ہو، اللہ کے افعال سے ہو. اسی طرح دیکھیے بہت ساری صفاتیں، جیسے اللہ رب العالمین کا راضی ہونا، اللہ رب العالمین کا خوش ہونا، اللہ رب العالمین کا ہنسنا. یہ جتنی صفات آتی ہے نا اس کو صفات فعلیہ کہا جاتا ہے. اور اس کی یہ تمام صفات ایک اللہ کی مشیت سے تعلق رکھتی ہے. اللہ چاہتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں تو جو ہے اللہ رب العالمین ہنستے ہیں یا اللہ رب العالمین راضی ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیے تمام جو صفات ہیں ان صفات کو ہم ایمان کیسے رکھیں گے؟ اس پر ایمان اس طرح سے رکھا جائے گا کہ اللہ رب العالمین کی شان جس طرح سے ہے اسی طرح اللہ رب العالمین راضی ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین محبت فرماتے ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العالمین جو ہے ہنستے ہیں. یہ ساری صفات کا تذکرہ قرآن و سنت میں آیا ہوا ہے. لیکن یہ فعل ہے اللہ رب العالمین کا، اس کا تعلق مشیت سے ہے. کچھ صفات اللہ رب العالمین کی ازلی ہے. ازلی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ صفت کبھی اللہ سے الگ نہیں ہوتی، اس کا تعلق مشیت سے نہیں ہوتا. جیسے اللہ رب العالمین زندہ ہے تو زندہ ہونے کی جو صفت ہے یہ اللہ رب العالمین کی ازلی ہے. کسی مرحلے میں اللہ رب العالمین مردہ نہیں جاتے، نعوذ باللہ من ذالک. ایسے علم اللہ رب العالمین کا، اللہ رب العالمین علیم ہے، جاننے والا ہے. تو جاننے والی جو صفت ہے یہ مشیت سے تعلق نہیں رکھتی، یہ فعل نہیں اللہ رب العالمین کا، بلکہ اللہ رب العالمین کی ازلی صفت ہے، یہ کبھی الگ نہیں ہوتی. کوئی اگر یہ تصور کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے. تو یہ بات یہاں پر ہو گئی. دوسری بات اسی میں یہ یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں تو انسان کو کے لیے سب سے لذیذ ترین چیز، سب سے زیادہ لطف دینے والی چیز جو ہونی چاہیے وہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے. اس سے زیادہ کوئی لطف دینے والی یا لذت محسوس کرنے والی، لطف پہنچانے والی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اور جس کو یہ حاصل ہو جائے کہ اللہ محبت کرتے ہیں اور اس اعتبار سے جب انسان اپنی زندگی گزارنے لگے تو ہر چیز میں اسے روحانیت محسوس ہوگی. مثال کے طور پر آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے اور نماز پڑھتے وقت آپ کا جو دل ہے بالکل دنیا سے صاف ہے، دنیا سے بالکل دور ہے اور صاف اور شفاف دل ہے. پوری طور پر آپ اللہ کی طرف دل سے متوجہ ہو گئے ہیں. تو جب صرف آپ نماز ادا کریں گے تو اس نماز کے اندر اللہ کی محبت کو پائیں گے، اور اسی طرح ایسی لذت آپ کو محسوس ہوگی جو آپ کو پوری دنیا بلا دے گی. اگر نماز میں یہ محسوس ہوتا ہے تو واقعی آپ نماز پڑھ رہے ہیں. واقعی یہ صرف ایک عمل کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر دل صاف ہوتا ہے دنیا سے دور ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جب پوری طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے دل، تو ایسی صورت میں یہ نماز اللہ کی محبت لے کر آتی ہے اور ایسی لذت دل محسوس کرتا ہے جو لذت انسان کو دنیا بھلا دیتی ہے. اگر یہ لذت انسان محسوس کرتا ہے نماز میں تبھی نماز کامیاب ہوتی ہے، تبھی انسان نماز بھول جائے، نماز میں دنیا بھول جائے.
اس کو کہتے ہیں نماز. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ وضو. تو وضو کرتے وقت ان کی کیفیت ایسی ہو جاتی کہ ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، ان کا چہرہ سرخ اکثر ہو جایا کرتا تھا. تو کسی نے سوال کر لیا کہ آپ وضو کرتے وقت آپ کا چہرہ سرخ کیوں ہو جاتا ہے، یہ کیفیت کیسے طاری ہو جاتی؟ تو انہوں نے جواباً یہ فرمایا کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو وضو کرتے وقت میرے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں کس کے پاس جا رہا ہوں، کس کے حضور کھڑے ہونے جا رہا ہوں، کس احکم الحاکمین، کس بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑا جا رہا ہوں، کیا لے کر جا رہا ہوں، کون سا دل لے کر جا رہا ہوں، کون سے عمل لے کر جا رہا ہوں. بس اس کیفیت سے یہ میری، اس سوچ سے میری کیفیت بدل جایا کرتی وضو کرتے وقت. تو یہ حال ہوتا تھا ہمارے اسلاف کا، صحابہ کرام کا. تو اس لیے ایسی نماز یا ایسی عبادت ہو جس میں لذت محسوس نہیں ہو رہی ہو، تو اس نماز کے اندر محبت، اللہ کی محبت شامل نہیں ہے. اور عبادت کے 3 رکن ہوا کرتے ہیں، وہ 3 رکنوں سے عبادت اگر خالی ہوتی ہے تو عبادت نہیں کہلاتی ہے. ایک رکن عبادت کا کیا ہے؟ محبت، اللہ سے محبت میں عبادت کی جائے. دوسرا رکن ہوتا ہے خوف، یعنی اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کے خوف میں عبادت کی جائے. تیسرا رکن عبادت کا ہوتا ہے رجا، امید، یعنی لالچ میں عبادت کی جائے. اللہ کی محبت بھی حاصل کرنا ہے اور اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ اس کی جنت اور اجر و ثواب کی نیت سے، اجر و ثواب کی غرض سے عبادت کرنا ہے. یہ تینوں رکن جب پورا ہوتا ہے تب عبادت مکمل ہوتی ہے. محبت بھی ہو، خوف بھی ہو، اور اسی طرح جو ہے امید بھی، رجا بھی ہو، لالچ بھی ہو. یہ تینوں چیز جب ملتی ہے تب عبادت کہلاتی ہے. تو یہاں پر سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اس میں محبت ہے. عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہے، بغیر محبت کی عبادت نہیں کہلاتی ہے. تو یہ چیز ہوگی. اسی طرح اس بات میں یہ بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کی جو محبت کے بارے میں جو صفت ہے اس کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. ان کو معطلہ کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کے لیے محبت کا لفظ استعمال کریں گے یا محبت ثابت کریں گے تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ محبت ایک مخلوق ہے جو اللہ سے الگ چیز ہے. اللہ تو کوئی مخلوق نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں اللہ کوئی مخلوق نہیں ہے، لیکن اتنا کہنا درست نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ محبت کا معنی ثواب دینا. اللہ محبت فرماتے معنی اس کا اللہ رب العالمین ثواب دیتے ہیں، یا اللہ محبت فرماتے ہیں اس کا مطلب اللہ رب العالمین ثواب کا ارادہ کرتے ہیں کہ اجر دینا. یہ معنی انہوں نے طے کر دیا کہ جب یہ کہیں گے تو یہ مخلوق ہے، تو یہ مخلوق ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے محبت کی صفت نہیں ذکر کر سکتے. لیکن ہم کہیں گے نہیں، ہم اللہ رب العالمین کے لیے محبت ثابت کریں گے کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود کہا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. تو ہم ثابت کریں گے اللہ رب العالمین محبت فرماتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں ثابت کریں گے کہ یہ محبت کیا ہے. ہم یہ کہیں گے اللہ رب العالمین اپنی شان، اپنی جلال، اپنی عظمت، اپنی کمال کے مطابق محبت کرتے ہیں. ہم اس کی کوئی کیفیت، کوئی معنی، کوئی طے نہیں کرتے لے جا کے کہ یہ ہے محبت، نہیں. تو یہ ایک بات تھی جو اس آیت کریمہ سے معلوم تھی. آخری اور 7ویں بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس آیت کریمہ میں انسانوں کو صبر کرنے پر ابھارا گیا ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. تو صبر ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی محبت لے کر آتی، گویا ہمیں صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ بات، اگر یہ فائدہ ہم ذکر نہیں کریں گے، نہیں جانیں گے تو صبر کو ابھارنے کا مطلب ہی نہیں رہ جائے گا. یہ بات اگر ہم ذکر ہی نہیں کریں گے تو صبر کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا. اللہ محبت فرماتے ہیں صبر کرنے والوں سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر یہ صفت اپنی کوشش لانے کی کوشش کریں، اس صفت کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. اس کے لیے جو بھی اسباب ہو سکتے ہیں اسے اختیار کریں، جو بھی راستے ہو سکتے ہیں جس سے ہم صابر بن سکتے ہیں، صبر کرنے والے بن سکتے ہیں، اسے ہم اختیار کریں. اس میں سب سے پہلی چیز دعا ہے کہ دعا خوب اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنا. صبر کا جو معنی ہے وہ تو بیان کیا جا چکا ہے. ایک سبب یہ ہے کہ ہم صبر پر جو چیز ہمیں ملنے والی ہے اس کو سامنے رکھیں. ایک تو صبر پر ہمیں یہ ملنے والا ہے کہ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے.
پھر صبر کرنے پر اور بھی بہت سارے اجر ثواب رکھے گئے ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے انما یوفی الصابرون، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو مکمل بدلہ دیتے ہیں. اور جنت کے بارے میں فرمایا وما یلقاها الا الصابرون، جنت تو وہ حاصل کرے گا جو صبر کرنے والا ہے، بغیر صبر کے تو جنت نہیں ملتی. تو صبر کرنے پر جنت ملے گی. تو اس بات کو سامنے لایا جائے کہ صبر کرنے پر جنت ملتی ہے، تو پھر کیوں نہ ہم صبر کریں، صبر کریں، مصیبت پر صبر کریں، کسی کی طعنہ و تشریح، کسی کی گالیوں پر صبر کریں، اللہ کی اطاعت کرنے پر صبر کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے پر صبر کریں. بہت ساری نافرمانیوں کا دل چاہتا ہے، نماز چھوڑنے کا دل چاہتا ہے، نماز ترک کرنے کا دل چاہتا ہے، کاروبار میں بیمانی کرنے کا دل چاہتا ہے، جھوٹ بولنے کا دل چاہتا ہے، بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ سب ہم چھوڑ دیں گے تو ملے گا کیا؟ جنت ملے گی. وما یلقاها الا الصابرون، جنت صبر کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے.